بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ میں ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہر سال 22 اگست کو مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر ظلم و تشدد کا نشانہ بننے والوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اگر ہم مقبوضہ کشمیر اور انڈیا میں ان دونوں خطوں کے اندر وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں، وہاں پہ بسنے والے کرسچنز کی، سکھوں کی، دلت کی، ان کی حالت زار دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو مذہب ہے یا عقیدہ ہے اس کی بنیاد پر جو بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر جو ڈیوائسو پالیسیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں پچھلے 10 سالوں سے انڈیا کے اندر کی جا رہی ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طرح سے ہم نے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے دیکھا کہ وہاں پر جو آبادیاتی تبدیلی کا جو ایک سلسلہ ہے اسے شروع کر رکھا ہے صرف عقیدے کی بنیاد کے اوپر. یعنی جو الاؤ کیا جا رہا ہے، جو ڈومیسائل 4.2 ملین ایشو کیے گئے ہیں، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو 98% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ مسلمان نہیں ہے، جو ہندو ہیں، ان کو ٹارگٹڈ یہ ڈومیسائلز ایشو کیے گئے ہیں. مذہب کی جو آزادی کی حالت ہے وہ ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں. پہلے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اگر بتائیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ جناب نماز جمعہ، نماز عیدین کے اجتماعات میں جانے کی پابندی ہے. گائے کے مذبح کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. ان کو کھلی اجازت ہے، جو ان کی BSF ہے، انڈین ملٹری ہے یا پولیس ہے، کہ وہ درگاہوں کے اندر جائیں، مساجد کے اندر جائیں اور ان کا تقدس پامال کریں. اسی طریقے سے اگر ہم انڈیا کے حوالے سے بات کریں تو انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ CAA جو قانون انٹروڈیوس کروایا گیا، NPR قانون انٹروڈیوس کروایا گیا، NRC قانون جو انٹروڈیوس کروایا گیا، یہ ٹارگٹ کیا گیا مسلمانوں کو. 2002 میں جو گودرا فسادات ہوئے گجرات کے اندر، ٹارگٹ کیا گیا مسلمانوں کو. مساجد جو مسمار کی گئی ہیں، ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. مکان جو بلڈوز کیے جاتے ہیں، ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. گائے کے مذبح کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. اسی طریقے سے جو 300 سے زائد جو گرجا گھر جلائے گئے وہ کرسچنز کو ٹارگٹ کیا گیا. اسی طریقے سے گولڈن ٹیمپل سے اگر ہم شروع ہو جائیں اور اس کے بعد سے سکھوں کے ساتھ جو کچھ آج تک ہو رہا ہے وہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے جو یہ فالو کر رہے ہیں. اس پر ذرا آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. سب مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ نے، ماہر ہیں انٹرنیشنل امور کی، کسی تعارف کی محتاج نہیں. مشتاق احمد بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیکرٹری اطلاعات ہیں PHC کے، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے فیض اللہ فراق صاحب، نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خاص طور پہ انڈیا اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مودی سرکار کے اقلیتوں پر وار جاری ہیں. بھارت ہو یا مقبوضہ جموں و کشمیر، بھارتی حکومت کے مذہب کی بنیاد پر آزادی سلب کرنے کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. بھارت میں BJP کے دور حکومت میں مذہبی اقلیتوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. گائے کے ذبح اور دیگر مذہبی آزادیوں کی آڑ میں ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنانا، گرفتار کرنا اور ان پر تشدد کرنا مہذب معاشرے کے نام پر دھبا ہیں. آئے روز کے مذہبی بنیادوں پر فسادات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. ہندوستان میں صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی مقامات کو بھی نشانہ بنانا معمول بن گیا ہے. مذہبی ظلم و ستم کو ہوا دینے کا ہی نتیجہ تھا کہ منی پور میں 300 گرجا گھروں کو تباہ کر دیا گیا. ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں بھارت میں مذہبی تشدد کے واقعات میں 30% اضافہ ہوا ہے. جمہوریت کی دعوے دار بھارتی حکومت کشمیر میں بھی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے. بھارتی فورسز اور ایجنسیوں نے کشمیری عوام کے مذہبی رسومات پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر رکھی ہے، جو بھارتی سرکار کی مذہبی شدت پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے. تعلیم اور روزگار کے میدان میں مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے. کشمیر میں مذہبی بنیاد پر مسلمان جوانوں کی جبری گمشدگی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. مذہب کی بنیاد، تشدد اور زیادتی کے واقعات بھی بڑھے ہیں. مساجد اور دیگر مذہبی مقامات کو نقصان پہنچا کر مذہبی اجتماعات پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ، آپ کو اس میں شامل کروں گا. کتنا عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے مسلمانوں کے لیے اور دیگر اقلیتوں کے لیے انڈیا کے اندر، اور جو میجورٹی ہے مسلمانوں کی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کا کتنا عرصہ حیات تنگ کر دیا انڈیا نے؟
بالکل ہم سٹارٹ سے جب اس کو دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا بنا تھا تو اس نے کہا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں، تو جمہوریت سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ، تو ایک ایسی جمہوری ملک جس کے اندر آپ مذہب کے یا ان کے سیکریٹیرین ڈفرینسز کے بیسس کے اوپر آپ مارجنلائز نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی تھرڈ ٹرم سٹارٹ ہوئی مودی کی تو ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم ایکسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ وہ جو سیریز آف وکٹمائزیشن ہے مائنورٹیز کو، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ دوسری مائنورٹیز ہیں وہاں پر بیٹھی کرسچنز ہیں، تو اس کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب اس ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ بہت فیمس ایک فرینچ فلاسفر ہیں، دیٹ از جیفری اسکارلیٹ، اینڈ ہی سیڈ دیٹ مودی کے انڈر جو تیزی سے ڈیموکریسی کا جو رنگ چینج ہو کے میجورٹیرین رول بن گیا ہے، اب اس میجورٹیرین رول میں جو مائنورٹی ہے وہ ایک طرح سے ایبسنس میں چلی گئی ہے. دے آر نو مور دیئر، اور وہ جہاں پہ بھی ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے مارجنلائز کر رہے ہیں. اس کو ان کو نام اس کو دے دیا سیفران ریولوشن کا. اس سیفران ریولوشن کے اندر صرف آپ کو ہندو نظر آئیں گے، آپ کو نہیں نظر آئیں گے دوسری مائنورٹیز. پھر کیا آپ اس کو ڈیموکریسی کا نام دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل ڈیموکریسی نہیں ہے، اور بلکہ ایک ڈسکورس سٹارٹ ہوا ہے ابھی انٹرنیشنلی. وہ ڈسکورس یہ کہتا ہے کہ مودی کے انڈر جو انڈیا ہے کیا وہ ریزمبل کر رہا ہے ساؤتھ امریکہ کو، جو کہ جم کرو لاز بڑے ایک نوٹوریس لاز ہوا کرتے تھے جو 19 سینچری میں انٹروڈیوس کرایا تھا، جس میں انہوں نے بلیک امریکن کو مارجنلائز کیا تھا آن دا بیسس آف دیئر ریس. تو کیا وہی لاز جو آپ نے ذکر بھی کیا جن کا، کیا وہی لاز جو ہیں، چاہے وہ سی اے ہے یا دوسرے لاز ہیں، وہ بھی یہاں پہ امپلیمنٹ کیا؟ بالکل یس، این آر سی. تو اسی طرح انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں جیسے اس زمانے میں ساؤتھ امریکہ میں بلیکس کو مارجنلائز کیا تھا. یس، دیٹ از دیئر. تو کیا یہ مارجنلائزیشن جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے. اور اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی جو یو نو دیٹ ہیومن رائٹس کمشنر کی جو اسسٹنٹ ہیں میری لینڈ، تو ان کے ایک اس کے اوپر رپورٹ تھے، اینڈ شی سیڈ دیٹ کہ نہ صرف یہ کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کرتے ہیں اپنی مائنورٹیز کے بیکاز آپ ان کو بیسک رائٹس نہیں پرووائڈ کر رہے، آن دا ادر ہینڈ جو مورل بیسز ہوتی ہیں نا اسٹیٹ کی، کہ اسٹیٹ کے اوپر ایز اے مورالٹی اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو جتنے بھی سٹیزن ہیں ان کو ایکول رائٹس پرووائڈ کرے، وہ اس کے بھی اگینسٹ ہے. تو انٹرنیشنلی بھی ہر طرح سے آپ اس کو دیکھ لیں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب تو وہ سشی تھرور جن کی میں بات کرتی ہوں کہ وہ آپ کو اندر سے بھی وائسز نظر آتی ہیں ڈسکرمنیشن پہ بات کرتے ہیں، اینڈ ہی سیڈ کہ آپ انٹرنیشنل امیج کیا کریٹ کر رہے ہیں اپنا مودی کو. انٹرنیشنل امیج کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو کچھ امیج جو ہے وہ انڈیا کا کیا کریٹ ہوا ہے جب ایک ممتاز پٹیل، ایک مسلمان خاتون ہے، احمد پٹیل کی یہ بیٹی ہیں جو کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتی ہے آپ کو ذرا سناتے ہیں. It was very difficult for him to find a house to buy, and everywhere he went, he got rejected because he was a Muslim, and this I'm talking about like 25 years ago nearly. And today, when we are looking for a home to rent, we need to move out of this particular house that we're doing the interview. And for the last 1 year, wherever we go, in very hushed tones, the brokers, the minute they find out that we are Muslims, they say that it'll be very difficult. We can only find you homes in particular areas. And before this, my mother, after my father passed away, we were looking for a home for her to shift into, and she could not get. فیض اللہ فراق صاحب، آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ نہ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کیا جا رہا ہے، نہ ان کو گھر دیا جاتا ہے، نہ ان کو نوکری دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اگر ایک نون پرسنالٹی جو ممتاز پٹیل خاتون ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو عام مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر؟ ہندوستان کے اندر جس طرح کا جبر اور ظلم اور زیادتی کا سلسلہ پچھلے کئی دہائیوں سے ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے، اب یہ جبر کچھ اپنی حدیں کو چھو چکا ہے اور اس سے بھی آگے کراس کر چکا. جس طرح ڈیموکریسی کی یہاں پہ باتیں ہوئی کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر جو خود کو پرسپشن بلڈنگ کرنے میں ہندوستانی گورنمنٹ عالمی سطح پر پیش ہے، دوسری طرف ان کے کرتوت، ان کے اعمال اور ان کے جو جبر کی کہانیاں ہندوستان کے اندر، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ ہندوستان کوئی ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے جہاں پہ اظہار رائے پر مکمل پابندی ہے. اور وہاں پہ ایک خطرناک قسم کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو ریلیجیس مائنڈ سیٹ، جو RSS کے جو گنڈے ہے یا ہندوتوا کا جو ایک اپروچ ہے وہاں پہ، اس کو پروموشن کے لیے انسانیت کی تبدیل ہو رہی ہے. میں تو یہ ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وہاں پہ مسلمان سے بڑھ کے انسانیت کی تبدیل ہو رہی ہے. وہاں ہندوازم کی بھی مختلف کلاسز ہیں، ان میں بھی ایک ایسی کلاس ہے جو جبر کا استعارہ بن چکی ہے، اور وہ وہاں پہ جبرن مذہب کی بنیاد پہ ٹارچر کیا جاتا ہے اور مذہبی مختلف اقدار، روایات اور کسٹم کی بنیاد پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے.
मुकम्मल तौर पर डिस्क्रिमिनेशन सामने आ रही है, चाहे वो सोशली है, पॉलिटिकली है, इकोनॉमिकली है, या सोसाइटी में जिस सतह पे भी आप देखें, ये ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके अंदर जिस तरह की जबर की दास्तानें हैं उसकी मिसालें नहीं मिलती है। मैं समझता हूँ कि आपने कहा जिस तरह रीड है पर्सनैलिटी उस पर ये जबर है, तो आप देखें आम हिंदुस्तानी का हालत बिल्कुल इससे ज्यादा बदतरीन है और जिसके ऊपर इससे ज्यादा जबर किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो जबर है, इस जबर की एक उम्र होती है और इस जबर की उम्र भी इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म होगी। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंसानी अक़दार का पामाल किया जा रहा है उस पर ह्यूमन राइट्स को, आलमी इदारों को हम तो मुतालबा करते हैं वो आवाज उठाए, और वो आवाज उठाते भी रहे या नहीं उठाते रहे उस पर भी उन पर वो असर नहीं पड़ रहा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2019 में 5 अगस्त को जिस तरह वहाँ की मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म करके आइन की जो शिकू को उसने पामाल किया है उस पर तो आलमी किसी की कुव्वत की जानिब से रोकथाम नहीं हुई है, कहीं पर भी कोई आवाज़ मुस्बित अंदाज में या सॉलिड बुनियादों पर रेस नहीं किया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि इंडिजिनस जो कश्मीरी स्ट्रगल है इसको सपोर्ट करना पड़ेगा और इंडिजिनल कश्मीरी स्ट्रगल को आगे बढ़ना होगा और बढ़ के वो अपने हुकूक की पामाली पर न सिर्फ सरापा एहतजाज होना पड़ेगा बल्कि इस जबर के खिलाफ जहां जहां आवाजमंद की आवाज उठानी पड़ेगी, जहां जहां इनको जिस तरह का जवाब देना है जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, साथ रहिएगा। मुश्ताक साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वहाँ तो मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर हैं, वहाँ पे जो 5 बड़े हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं, बशमूल लेफ्टिनेंट गवर्नर के। जिस तरह से वो चला रहे हैं इस पूरी वादी को, वहाँ के मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हाउ डू यू सी कितना डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के साथ? बेसिकली जो कश्मीर भारत का जो प्लान वो डेमोग्राफिक चेंज है, उसकी क्या वजह है? मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। जब से भारत काबिज हुआ कश्मीर पे, कश्मीरियों ने कभी उसका कब्ज़ा कबूल नहीं किया और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की शुरू की और इस जद्दोजहद को ख़त्म करने के लिए या आज़ादी का नारा ख़त्म करने के लिए और जो कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है उस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए भारत ने तमाम तर जुल्म कश्मीरी पे डाले। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने देखा कि कश्मीरी पीछे नहीं हट रहे हैं तो इनका कोई इलाज नहीं हो रहा, ये आज़ादी से के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते और हिंदुस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते, हमारी गुलामी कबूल नहीं करना चाहते, उन्हें इसके अगेंस्ट बहुत सारे जुल्म भी किए। जुल्म के साथ साथ उन्हें हमें लालचे भी दिए। उन्हें हमें कहा, जिस तरह क्या इसका नाम है, मनमोहन सिंह ने हमें कहा था सिका इज़ द लिमिट, आप हमारे साथ रिश्ता जोड़े रखें, सिका इज़ द लिमिट, इतना हम आपको देंगे। लेकिन मरहबा उस कौम पे और जो उस लीडरशिप पे जो हुर्रियत क़यादत है उन्होंने कहा नहीं, आप काबिज़ हैं और आपने इस कश्मीर से निकलना है, तो आप हमें जो आपने और अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें हक दिया है हमें वो चाहिए और उसी के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जब भारत ने देखा सब तमाम तर कुछ मैंने इधर किया लेकिन मैं नाकाम हो रहा हूँ, पर उनके पास आखिरी एक स्टेप था, वो ये था कि उनका डेमोग्राफिक चेंज। जिस तरह आपने अभी कहा, इनने इस साथ मेरे भाई ने भी कहा कि जो उन्हें 5 अगस्त का जो वो किया, वो एक जब वो थक हार गए, मतलब उनके पास सब तमाम जो हरबे थे वो नाकाम हुए, फिर उनके पास आखिरी हरबा यह रहा, उन्हें अपने जो उनके आइन में आर्टिकल दिए थे 370 और 35 उसको मनसूख किया। उसको मनसूख करने का के मकसद पीछे मकसद ये थे कि उसकी वजह से उनको वो लाइसेंस मिल जाएगी जो वहाँ गैर रियासती बाशिंदे उनको मजहबी तौर पे आज का कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में कितना आज़ाद है, कितनी कदगनें लगा दी हैं इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के मुसलमान के ऊपर जो मेजॉरिटी में है। देखें वो तो वहाँ तो आज़ादी पहले भी नहीं थी और आज तो बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म किया। देखिए एक तरफ आप देखिए भी मेरी हमशेरा ने कहा डेमोक्रेसी जमहूरी हिंदुस्तान, वो तो बिल्कुल उन्हें दुनिया को धोखा देने के लिए, खासकर कश्मीर के हवाले से मैं बताऊँ। देखें कश्मीर में पहले भी मजहबी आज़ादी हमें नहीं थी और आज तो बिल्कुल उन्हें ख़त्म किया। देखें जिस तरह अभी आपने भी अपने इसमें कहा कि गाय को ज़बह करना मना है, इस तरह अब हमें मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। कितने सालों से हमारी जामिया मस्जिद वो लाक है, मुकफ़ल है और वहाँ हमें इजाज़त नहीं नमाज पढ़ने के लिए। इसी तरह वहाँ क्या उसका नाम है मीर वाइस साहब, उसको वहाँ घर में हाउस अरेस्ट किया गया, उसको नमाज पढ़ने नहीं देते। तो दूसरी एक तरफ ये है, दूसरी तरफ देखें लाखों हिंदू यात्रियों को इजाज़त है मकबूजा कश्मीर आने की, उनके लिए फौज बिठाई जाती है, 8 लाख से ज़्यादा है। अब उससे ज़्यादा। तो लेकिन एक तरफ वो है दोहरा मियार, दूसरी तरफ कश्मीर को खुद अपनी स्टेट में जहाँ उनकी मेजॉरिटी है उनको अपने मजहब पे चलने की इजाज़त नहीं है, उनको पाबंदी है, उनको अब उस तरह क्या का नाम है अपने उनको अब वो स्पीच नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से, नहीं उनको पहले उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, हमने स्पीच करनी है मस्जिद में, हमने इस तरह, फिर उसके बाद वो स्पीच कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल जब से खासकर 5 अगस्त हुआ तब से तो बिल्कुल जो भी कुछ रहे सही बुनियादी
بنیادی حقوق تھے یا مذہبی یا سماجی یا سیاسی وہ بھی انہوں نے ختم کیا. عملاً اس وقت کشمیر ایک جیل ہے, عملاً اس وقت کشمیر پراپر ریاست اس وقت جیل ہے, اور جس طرح جیل میں ان کے ماتحت ہوتے ہیں وہ قیدی, اسی طرح ان کے انڈر ہیں ہم. مطلب ہمارے تمام بنیادی حقوق جو کچھ بھی ہے ہم اپنی مرضی سے وہاں نہیں جی رہے ہیں. ہم اپنی مرضی سے, جس طرح ہر ایک انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نکلتا ہے, کاروبار کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, اپنی جابز کرتا ہے, وہ ہمیں وہ حاصل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کشمیری ہیں, کیونکہ آپ مسلمان ہیں. بالکل یہ بات ہے, یہ ہم کشمیری ہیں, اور دوسری سب سے بڑی بات ہم مسلمان ہیں. اور جو یہ ہندوستان خاص کر آج کے بی جے پی جو حکومت ہے یہ مسلمانوں کے خلاف انتہائی شروع سے ان کا مینیفیسٹو بھی ہے, ان کا نصب العین بھی ہے کہ جہاں بھی آپ کو مسلمان لگے ان کو اگر موقع ملے قتل کرو, اگر موقع ملے ان کو یہاں سے بگاؤ, اگر نہیں تو پھر ان کو اتنا دباؤ کہ وہ سر نہیں اٹھائیں گے. اور اگر پھر اس سے پہلے گھر واپسی کرواؤ ان سے. ہاں, اس سے پہلے گھر واپسی. دیکھیں ابھی آپ نے ادھر کہا, دیکھیں میں آج سلام کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں اپنی مسلم قیادت کو. ان نے اس وقت بانپ لیا تھا, جو دیکھیں ان مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ یہاں سے نکل جاؤ جنہوں نے بائی چوائس ہندوستان کو اس وقت مانا, یعنی کہ اس وقت آفر آئی تھی نا ان کو بھی آپ جائے پاکستان جہاں مسلم اکثر تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمارا ملک ہندوستان ہے. انہیں بائی چوائس ہندوستان کو, اس کے باوجود بھی ان کو سزا دی جاتی ہے, آپ نکل جاؤ, آپ ادھر جاؤ, آپ افغانستان جاؤ, پاکستان جاؤ, آپ کی یہاں یہ گنجائش نہیں. یہ اتنی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے, اور مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ان کا جو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے وہ ایک قاتل ہے. اور مجھے بین الاقوامی دنیا پہ حسرت ہو رہی ہے کہ ایک قاتل کو وہ وزیر اعظم بھی مان رہے ہیں اور اپنے ملکوں میں بھی اجازت دیتے ہیں. حالانکہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے, جیسے ہی انڈیا نے ان شام الیکشنز کو اناؤنس کیا ہے, ڈھونگ انتخابات کو اناؤنس کیا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر ہلچل بڑھ گئی ہے. اور اس وقت کی جو خبر ہے وہ یہ کہ 300 سے زائد جو کمپنیز ہیں, ایڈیشنل کمپنیز جو ہیں, انہیں مقبوضہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے. اب یہ علاقے کون کون سے ہیں, یہ کمپنیز کن کن فورسز سے نکالی گئی ہیں, تھوڑا آپ کو بتا دیتے ہیں جناب. سی آر پی ایف سے ان کمپنیز کو لیا گیا ہے, بی ایس ایف سے لیا گیا ہے, ساسٹرا سیما بل سے لیا گیا ہے, انڈو تبتن بارڈر پولیس فورس اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور کن علاقوں میں کیا گیا ہے, یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان علاقوں کا آپ کو بتاؤں, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. سری نگر ہے, ہندواڑہ ہے, گاندربل ہے, بڈگام ہے, کپواڑہ ہے, بارہمولہ ہے, بانڈی پورہ ہے, اسلام آباد ہے, شوپیاں ہے, پلوامہ ہے, اونتی پورہ ہے, کولگام ہے. اچھا, یہ جو علاقے ہیں اگر اس کی اوپر ریسرچ کی جائے کہ ماضی میں ان علاقوں کا ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے, تو سامنے پتہ چلے گا کہ ان کا ٹرن آؤٹ کبھی بھی 10 سے 15% سے زیادہ نہیں رہا. تو ایسے حالات کے اندر 300 ایڈیشنل کمپنیز کو یہاں موو کرنا, اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, اس پر ذرا بات کریں گے. جی ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ کیا مقاصد لگتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اس فورس کو, اور خالی جو سری نگر ہے اس میں 55 کمپنیز کو موو کرنا. غزہ کے بعد کشمیر وہ دوسرا بڑا ریجن ہے جہاں پہ ملٹری فورس ڈپلائمنٹ ہے, اور اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ پیسفل طریقے سے یا آپ کے ٹیکٹک سے ایک قوم جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہی ہے, تو پھر آپ بائی فورس یعنی بائی ہک اینڈ بائی کروک یو ٹرائی ٹو گیٹ واٹ ایور یو وانٹ. سملرلی آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ دے آر آلریڈی ناٹ انٹرسٹڈ, وہ مانتے ہی ہیں, 1 ملین آلریڈی فورسز موجود ہیں وہاں موجود ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, بیسک رائٹس کی, کہ اور بھی زیادہ لیا ہے. اور جس طرح سر نے کہا کہ اوپن پریزن کی صورت ہے نا, کہ میرا خیال ہے کہ سٹیزن سے زیادہ تو وہاں پہ فوجی ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہر ایک جو فوجی ہے وہ 7 سٹیزنز کے اوپر ہے. دیکھیں because how ridiculous this is, unfortunately, how disappointing. اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیوں چاہتے ہیں, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ریزن کیا, تو ریزن اس کی یہ ہے کہ وہ بائی ہک اینڈ بائی کروک وہ یہاں اپنے سولوشن چاہتے ہیں, جو شام ڈیموکریسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. بیکاز اس کے 2 سولوشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس فلفلمنٹ آف دا ایجنڈا ہے جو انہوں نے وہ آرٹیکل 370 کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا, تو اس کے بعد کنٹینیویشن ہے کہ اللیگل طریقے سے ہی ہم یہاں پہ الیکشنز کروائیں. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہرحال پریشر تو ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھتے تو ہیں. آبویسلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو یا آج کل جس طرح سے تیزی سے میڈیا میں چیزیں آ جاتی, تو وہ دیکھتے ہیں کہ وائلیشن ہے تو اس پہ پریشر ہے. لیکن کیا یہ الیکشنز کروانے چاہیے یہاں پہ, کیا یہ الیکشنز ضروری ہیں, یا یہ فال کرتے ہیں؟ تو یہ بھی اٹس اگین اے کویسچن کہ نہیں, کیونکہ یہ تو اسپائریشن ہے ہی نہیں ہے اس کشمیری کی. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا, میں اس میں شامل کروں گا. مشتاق صاحب آپ کو یہ فرمائیے گا, اتنی بڑی کمپنیز کی جو تعداد ہے, یہ تو جنگ کی تیاری ہوتی ہے, یہ کون سا الیکشن پروسیس ہے جس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں فوج تعینات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, کشمیر اس وقت حالت جنگ میں ہے. جب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو ہندوستان کو پتہ ہے کہ
ये जो उसने भी बहाना बनाया इलेक्शन के लिए, जो उसने मज़ीद 600 या 800 कंपनियां मंगवाई है, ये सिर्फ ये है कि जो वो कहते हैं कि जो ही कश्मीरी को मौका थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगी वो लोग बाहर आएंगे। जाहिर सी बात है उनको रिएक्शन है कि वो बाहर, क्योंकि कश्मीरी मानते ही नहीं हिंदुस्तान की गुलामी को, हिंदुस्तान की साम्राज्यत को, उनको ये खौफ है। अभी जो अपने इलेक्शन बहाना तो इलेक्शन का है ना, इससे पहले भी जब भी इलेक्शन हुए उनने इस बहाने से या कोई भी यात्रा का ये था, कोई किसी भी बहाने से उन्हें फौज जमा की है। उसने वहाँ कितने इलेक्शन किए, उस इलेक्शन के बाद भी फिर तारीख जिंदा है, लोग सड़कों पे निकल आए, उन्हें कहा नहीं हमें आज़ादी चाहिए। लिहाजा दूसरी बात, हम चाहते हैं सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो रायशुमारी का हक हमें दिया गया, हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दिया। ये बताइएगा कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में फौज को जो मूव कर रहा है इन 12 इलाकों के अंदर, जिनकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ से टर्न आउट ना होने के बराबर है, क्या करेंगे? कश्मीरी को मजीद कर्ब करेंगे? ये लोगों को ज़बरदस्ती निकालते हैं। अच्छा, ये लोगों को ज़बरदस्ती निकालते हैं। और दूसरी बात जो अहम बात भी मुझे याद आई, ये अभी हमारे नौजवान 2-4 अगर मिसाल रास्ते पे किसी जगह बाजार के लिए निकले या घूमने के लिए निकले, आर्मी की गाड़ियाँ 2-3 आती है, उनको उठा के ले जाती है। ये एक अंदर की मैं हकीकत बताता हूँ। जब उनको ले जाते हैं फिर उनको अपने कैंप्स, आर्मी कैंप्स में वहाँ उनको टारगेट इंट्रोगेशन हो जाता है और उनको वो धमकाया जाता है कि अगर आपने हमारा काम नहीं किया और हमें बताए कौन किसके साथ है, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे, हम आपकी बहन को उठाएंगे, हम आपकी माँ को उठाएंगे और फिर यहाँ आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये इस तरह का उनने, इसी तरह ये जो कंपनीज आई, ये सिर्फ उनको करप्ट करने के लिए, उनको वो दबाने के लिए, उनको दहशत ज़दा करने के लिए। इस वक्त भी कश्मीर में दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है। कोई भी कश्मीरी जो घर से निकलता है, अगर माँ बहन किसी बेटे को कॉलेज भेजती है या बाजार भेजती है, उसको यकीन नहीं होता शाम को मेरा बेटा वापस आ जाएगा। ऐसा दहशत का माहौल उन्हें कायम किया है, सिर्फ दहशत के लिए। फैजुल्लाह फिराक साहब, आपको इसमें शामिल करूंगा। ये बताइएगा कि ऑप्टिक्स क्या क्रिएट हो रही हैं? एक तरफ आप अनाउंस करते हैं कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप 300 एडिशनल कंपनीज को मूव करवाते हैं एक ऐसे खित्ते में जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा आपकी फौज मौजूद है। ऑप्टिक्स क्या जा रही है? इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज जाएगा इनका इस इकदाम की वजह से? पहली बात तो यह है कि यहाँ पे ये जो ट्रूप्स इन्होंने एडिशनल 300 कंपनीज मिलिट्री ट्रूप्स हैं इनके इलेक्शन के नाम पे वहाँ पे भेजने का फैसला किया, ये खौफ क्रिएट करना है। पहली बात तो ये है। और आप खौफ की साइड में किस तरह के इलेक्शन चाहते हैं? वहाँ में जो आर्मी की ट्रूप्स की तादाद ज्यादा है, आपकी वोटर की तादाद कम है। इस तरह के इलेक्शन करवाना या न करवाना या दुनिया को एक्सेप्टेबल होगा? दुनिया को तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ग्लोबली इसका अच्छा मैसेज दुनिया नहीं लेगी। और इंटरनेशनल मीडिया ने इस ये 300 जो इनकी कंपनीज पे रिपोर्ट्स भी की है, मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है। तो ये जो सूरत-हाल है, ये कार्डन किया गया है। वहाँ पे मुहासरा सा लग रहा है वो ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो सूरत-हाल है इलेक्शन के नाम पे। इस तरह ना इलेक्शन फेयर हो सकते हैं, ना इलेक्शन हो सकते हैं, ना उस इलेक्शन को इंटरनेशनल दुनिया एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जबर के माहौल में एक वोटिंग का प्रोसेस होगा जिसके अंदर जिस तरह कहा गया इससे पहले यहाँ पे कि जबरदस्ती लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, टॉर्चर करेंगे। असल में इस इलेक्शन की आड़ में भी वो वहाँ पे खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं। और जो आज़ादी का जज्बा है वहाँ के इंडिजिनस कश्मीरीज के अंदर, उस जज्बे को इसके आड़ में भी दबाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू माइंड अप जी, शुक्रिया अदा करना है मुझे अपने तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले आपने तज्ज़िया मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।